السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4، 5، 6، 7، 8 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، اور بنی اسرائیل یہودی قوم کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ یہودی قوم کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل عبداللہ کے اولاد کے لوگ، یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا عبداللہ یعنی اسرائیل ان کا لقب تھا، ان کا نام تھا، اور انہی کی جو اولاد ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہودی قوم جو اس روئے زمین پر گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر دنیاوی اعتبار سے بڑی نعمتیں نازل فرمائی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے اس قوم کو دی کہ وہ نعمتیں دوسروں کو نہیں ملی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہی قوم ہے کہ جس نے جیسی شرارتیں کی، جیسی نافرمانیاں کی، جس طرح کی بغاوتیں کی، ویسا کسی بھی قوم نے نہیں کیا ہے۔ فتنہ و فساد برپا کرنا اس قوم کی شرست میں آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جو اسرائیل ہے یا جو اسرائیل ہے، انہی لوگوں نے بسایا اس جگہ کو، زبردستی قبضہ کر کے جو اسلام دشمن ایلیمنٹس ہیں ان کے سپورٹ سے ان لوگوں نے اسرائیل کو بسایا، وہاں پہ زبردستی ان لوگوں نے اپنا ملک بنایا، اور آج اس جگہ پہ جس طرح سے فتنہ و فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہوا ہے، دنیا کے کسی بھی جو عقل مند لوگ ہیں، ہوش مند لوگ ہیں، ان کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قوم فتنہ و فساد والی ہی ہے، لہذا قیامت تک یہ قوم ہمیشہ ذلیل و رسوا رہے گی، لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ ذلیل بن کر کے ہی رہنا ہے۔ ان کو ذلت و مسکنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر مار دیا ہے۔ یہ جو چند آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل نے اس روئے زمین پر فتنہ و فساد برپا کیا، اور دونوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو غارت کیا۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھلاؤ گے۔ حالانکہ 2 بار کا لفظ یہاں پر ہے، لیکن کئی بار، ابھی جو ہٹلر کے ہاتھوں جو یہ لوگ مارے گئے، اس میں بھی یہی سب چیزیں تھیں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہودیوں کو پیٹا گیا، مارا گیا، اس دنیا میں ذلیل کیا گیا، جس جگہ پہ تھے وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، جب اس قرآن کو اللہ نے مکہ میں، قرآن کی اس آیت کو مکہ میں، اس سورت کو مکہ میں نازل فرمانا شروع کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کو صاف کہہ دیا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور بہت زیادہ سرکشی دکھلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا، یعنی ہم نے جو کہا تھا کہ 2 بار فساد برپا کرو گے، تو پہلی مرتبہ جب فساد برپا کرنے کا وقت آیا تو ہم نے، اے بنی اسرائیل،
تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندوں کو لا کھڑا کیا جو تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے، پھیل گئے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا جس کو پورا ہونا ہی تھا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ پہلی مرتبہ جب بنی اسرائیل نے اس روئے زمین پر فساد برپا کیا، یہ وہ وقت تھا جب ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو قتل کیا، یا پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ان لوگوں نے نظر بند کر دیا، قید و بند میں ڈال دیا۔ یہ لوگ نافرمانی کرنے لگے، معصیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بلانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مامور کر دیا۔ بخت نصر ایک بادشاہ ہے بابل کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور جب مسلط کیا تو بخت نصر نے ان لوگوں کے اندر قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا کہ بہت سارے یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سارے یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، مذہبی صحیفوں کو جلا دیا، پوری طرح سے طاقت و تاراج کر دیا بنی اسرائیل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ ان لوگوں نے روئے زمین پر فساد برپا کیا، نبی کو قتل کیا، نبی کو قید کر دیا، زمین میں فساد برپا کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے، معصیات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بلایا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم نے اپنے بندوں کو جو بڑے لڑاکے تھے ان کو لا کر کے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے ان لوگوں کے مٹی پلید کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لگام لگا دیتا ہے، اور جب کوئی قوم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال بناتا ہے، دنیا میں سر بلند کرتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جیسا کہ اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں جو اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھی، اللہ نے ان کا نام اونچا کیا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہولڈ دیا، اللہ نے ہر اعتبار سے سکون و اطمینان دیا۔ تو یہی چیز اللہ نے مزید آگے فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کے اوپر تم کو غلبہ دیا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یا تو بخت نصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر مسلط کیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور یہودیوں میں سے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا اور بہت سارے لوگوں کو قید کیا، ان کی پوری بستی کو اجاڑ دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، بخت نصر نہیں تھا بلکہ جالوت نام کا بادشاہ تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا۔ بعد میں چل کر کے طالوت کے ساتھ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور جالوت کو جب قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو پھر وہاں پر جو ہے ہولڈ دیا، فتح دیا اور ان لوگوں کے اوپر غلبہ دیا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبہ کا موقع دیا اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تم کو جتھے والا بھی بنا دیا۔ یعنی جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو یا جالوت کو مقرر کیا، مسلط کیا، اور اس نے اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیلیوں کو جب بالکل تباہ و برباد کر دیا تو یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کیے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان کو غلبہ دیا، اور جب غلبہ دیا تو مال سے بھی نوازا، اولاد سے بھی نوازا، جو کچھ چھین لیا تھا سب سے نوازا، جاہ و حشم سے نوازا اور بہت بڑے جتھے والا بنا دیا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب بنی اسرائیلیوں نے پھر سے اس روئے زمین پر فساد برپا کرنا شروع کیا۔ اللہ نے آگے مزید کہا ہے، ان احسنتم لانفسکم، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا، بھلائی کی تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، یاد رکھیے۔ آج ہر اعتبار سے مسلمان کو ہر جگہ پہ دبایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی، آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیجئے اور دوسری جگہوں پر بھی دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو گائے بیل سے بھی بدتر سمجھ لیا گیا ہے، مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیا گیا ہے، گاجر مولیوں کی طرح سے مسلمانوں کا حساب کتاب بنایا جا رہا ہے، لیکن کہیں پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بالکل غرق میں ڈال دیا ہے، بالکل گرا دیا ہے، عملی اعتبار سے بالکل ذلت و رسوائی کے غار میں گر چکے ہیں، جس کی وجہ سے
حالت خراب ہے تو خرابی ہوتی چلی جا رہی ہے، اچھائی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہی ہے، بلکہ ذلت و رسوائی کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے 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 ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ ان احسنتم لانفسکم، دیکھو اگر تم بھلائی کرو گے تو اللہ کی طرف سے بھلائی ملے گی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو برائی کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ اللہ کو کیا بھی نہیں فرق پڑتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن نازل فرما دیا اپنے نبی پر، اللہ نے تو نبی کی تعلیم کو بالکل محفوظ کر دیا لوگوں کے بیچ میں۔ اللہ کا قرآن بالکل موجود ہے، نبی کی تعلیم موجود ہے، بتانے والے بتا بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بتا نہیں رہے ہیں، لیکن مسلمان وہی کوڑی کے تین بنے ہوئے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو ہی کہہ دیا کہ دیکھو اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں پر پڑے گا، اس کا وبال بھی تمہیں پر پڑے گا۔ نبی کا کلام آ گیا، قرآن کا فرمان آ گیا، نبی کا کلام آ گیا، لیکن مسلمان آج بھی ویسے ہی بدترین، کیا توحید پرست اور کیا غیر توحید پرست، سبھی کا تو وہی حشر بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم توحید پرست ہیں، لیکن جب وہ خود اپنے عملی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو انتہائی بدترین استھتی میں ہیں۔ جو لوگ توحید پرست نہیں ان کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو وہ بھلائی اپنے لیے تمہارے لیے ہوگا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں پر پڑے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے لیے جب وعدے کا ذکر آ گیا تو ہم نے تمہارے لیے اب دوسرے کو بھیج دیا، دوسرے کو مقرر کر دیا۔ کیوں مقرر کیا، کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے داخل ہو جائیں، مسجد اقصی میں اس طرح سے داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں جہاں بھی غلبہ پائیں تمہیں تہس نہس کر دیں۔ ایسے ہی ہوا، دوسری مرتبہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا یہودیوں نے۔ اللہ نے نبی بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے، اور نبی کو ہی قتل کر دیا۔ نبی کو بھیجا کہ اس قوم کے اندر اصلاح کریں گے، اچھائی لائیں گے، اور یہودیوں نے زکریا علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی سازش کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اوپر اٹھا لیا، اور بعد میں جب 70 عیسوی، ابھی کتنا عیسوی چل رہا ہے؟ 2024، ابھی 2024 چل رہا ہے نا عیسوی۔ جب 70 عیسوی کا زمانہ آیا تو روم کے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ روم کے بادشاہ نے یہودیوں کے اندر آ کر کے تباہی و بربادی مچا دی، حلیہ بگاڑ دیا، واٹ لگا کر کے رکھ دیا پورے یہودیوں کا، بے شمار یہودیوں کو قتل کیا، بہت سارے یہودیوں کو قیدی کیا، قید میں ٹھوس دیا ہمیشہ کے لیے۔ ان کے مذہبی جگہوں پر گھس گئے، مسجدوں میں گھس گئے، مسجد اقصی میں گھس گئے، مذہبی جو کتابیں تھی، الہامی کتابیں تھی، آسمانی کتابیں تھی، ان کو پاؤں تلے روندا، پھاڑ دیا، جلا دیا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، یروشلم کو بالکل غارت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو چھوٹ دے دیا کہ جاؤ یہودیوں کے اوپر مچاؤ۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر بھی ایسا، آپ اندلس کو لے لیجئے نا، جو آج کے ڈیٹ میں اسپین ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو مسلط کیا، اور اتنی بری حالت بنائی۔ اگر آپ اندلس کا، اسپین کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کے اوپر کیسا ظلم ہوا۔ کیوں ہوا؟ بس اسی لیے ہوا کہ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر نفس پرستی میں پڑ گئے، نفس پرستی میں پڑے، اللہ نے کمپلیٹلی ان کو تباہ و برباد کر دیا، اسپین سے مسلمانوں کے جڑ کو اکھاڑ کر کے رکھ دیا۔ تو یہی حال نے یہاں پر بتلایا، یہودیوں نے جب دوسری مرتبہ فساد برپا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا، ایک دم ختم کر دیا وہاں سے ان لوگوں کو۔ جرمنی میں کیا ہوا؟
1,00,000 سے بھی زیادہ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. کیوں؟ سرکشی کی وجہ سے. آج کہیں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یقیناً دعا کرنا ہے، نہیں دعا نہیں کرنا ہے، لیکن مسلمانوں کے عملی استھتی کو آپ دیکھیے کیسی حالت ہے، کیسی حالت ہے آج مسلمانوں کی. ایک ادنا سا جو ہے 5 وقت کا جو نماز ہے وہی مسلمان پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں، اپنے نفس کے پرستش کے پیچھے اسی کو پڑھنے کے لیے ریڈی نہیں ڈھنگ سے. 5 وقت کی نماز کل پرسوں بتایا تھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے، 50 سے 5 کروایا. موسیٰ نے کہا کہ آپ کی قوم نہیں پڑھ پائے گی. کہاں 50 نمازیں، کہاں 5 نمازیں، اور 5 نماز پڑھنے کے بعد 50 نماز کا اجر و ثواب. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی استھتی دیکھ لیجئے کیسی ہے، دینی ہے، کیسی بدترین ہے. توحید کا دعویٰ کرنے والے لوگ نمازوں کے پابند نہیں ہیں. غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، غیروں کی بات چھوڑیے. جو لوگ محفلوں میں لمبی لمبی ڈینگیں ہانکتے ہیں ان کی دیکھ لیجئے نماز پڑھنے کی طریقے کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. وہ 2 وقت کی نماز پڑھیں گے، 1 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور کہیں گے کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں. اور ایسی قوم پر عذاب نہیں آئے گا تو کس قوم پر عذاب آئے گا؟ سوچئے، ذرا سوچئے کہ کس قوم پر عذاب آئے گا، کس قوم پر اللہ عذاب بھیجے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی تمہارے لیے ہوگی، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر دوسرے بندوں کو بھیج دیا جو بڑے ہی جابر اور فاتحین تھے. ان لوگوں نے سارا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیا. اللہ نے ان کو چھوٹ دے دیا کہ مسجد اقصی میں جیسے پہلے داخل ہوئے تھے پھر سے داخل ہو جاؤ، اور جہاں جہاں غلبہ پاؤ تہس نہس کر دو. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے گا. کب؟ جب تم اچھے بنو گے تب. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن پھر تم وہی کرو گے تو اللہ پھر وہی کرے گا. اگر اچھائی کرو گے تو اللہ رحم کرے گا، دنیا میں بھی سرخروئی دے گا اور آخرت میں بھی سربلندی دے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن پھر اگر تم سرکشی کرو گے تو اللہ بھی پھر سے تمہارے اوپر سرکشی کرے گا. اور آگے مزید کہا اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا کر کے رکھا ہے. دنیا میں تو جو ذلت و رسوائی ہوگی وہ تو ہوگی ہی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ہی تیار کر کے رکھا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.